السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج لے کر حاضر ہوئے ہیں سبق آموز کہانیاں ناشپتی کا درخت۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹوں کی تربیت کے لیے انہیں باری باری سفر پر روانہ کیا۔ بوڑھے والد نے اپنے بچوں سے کہا، جاؤ میری پسندیدہ جگہ پر جا کر ناشپتی کے درخت سے ملاقات کر آؤ۔ وہ درخت میرے دادا کی نشانی ہے، میں سفر نہیں کر سکتا کہ جا کر اس کی خیریت دریافت کر آؤں۔ بوڑھے والد کی خواہش پر 4 بیٹوں نے باری باری سفر شروع کیا۔ پہلے بیٹے نے سردی کے موسم میں سفر شروع کیا، دوسرے نے بہار میں، تیسرے نے گرمی اور چوتھا خزاں کے موسم میں درخت کی خیریت دریافت کرنے پہنچا۔ جب سارے بیٹے سفر سے لوٹ آئے تو پھر والد نے سب کو ایک ساتھ طلب کیا اور سب سے سفر کی تفصیل پوچھی۔ پہلے بیٹے نے جو سردی کے موسم میں گیا تھا بتایا کہ درخت کی حالت اچھی نہیں، جھکا ہوا اور ٹیڑھا سا تھا۔ دوسرا بیٹا جو بہار میں درخت کے پاس پہنچا تھا کہنے لگا، بھائی جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو بہت ہرا بھرا اور کھلا کھلا سا تھا۔ تیسرے بیٹے نے ان دونوں سے اختلاف کیا کہ نہیں، وہ تو پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور پھولوں کی مہک دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، وہ ایک حسین منظر تھا۔ چوتھے بھائی نے ان تینوں سے اختلاف کرتے کہا، وہ تو پھلوں سے لدا تھا، میٹھے رسیلے پھل میں آپ سب کے لیے بھی لایا ہوں۔ چاروں بیٹوں کا سفر نامہ سننے کے بعد باپ نے کہا کہ تم چاروں کی بات میں اختلاف ہے، لیکن تم سارے ہی سچے ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ درخت ہر موسم میں بدلتے ہیں، کبھی پتے جھڑتے ہیں، کبھی پھول خوشبو دیتے ہیں اور کبھی پھلوں کی بہار آتی ہے۔ تو جس طرح موسم درختوں کی طبیعت اور حالت پر اثر انداز ہوتے ہیں، بالکل یہی کیفیت انسانوں کی ہے۔ حالات و واقعات انسان کے مزاج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کوئی انسان تمہیں اگر بے رونق لگے تو جان لو کہ اس کے اندر خزاں ہے اور بہار ضرور ہی آنی ہے، تو یہ نہ سمجھنا اس انسان میں کبھی پھل لگ ہی نہیں سکتا۔ زندگی کے کسی برے موسم کو لے کر باقی زندگی کی بہاروں کو کھو نہ دینا جہاں پھل تمہارے منتظر ہیں۔ جی ساتھی، الحمدللہ انشاءاللہ اگلی سٹوری تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔